السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں کو ہماری طرف سے خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر، اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، آپ جس محبت کے ساتھ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اچھا جی وسیم صاحب، آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے؟ ہمارا آج کا موضوع ہے عورت کا پاکستان میں کیا مقام ہے، کیا عزت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا ہمارا معاشرہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کچھ جو لبرل عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اچھا سر، اس بات کو میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ویسٹرن وومن ہے، ٹھیک ہے، وہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے نا ویڈیوز اور اپنا ویلاگز بناتی ہیں، اور اس میں وہ اکثر ڈیگریڈ کرتے ہیں پاکستانی وومن کو، کہیں حجاب کے نام پر، کہیں پردے کے نام پر، کہیں ریسٹرکشنز کے نام پر، کہیں گھر میں رہنے کے نام پر، اور کہیں جو ہے اپنے خاوند کی جو خدمت عورت کرتی ہے اس کے نام پر پاکستانی عورتوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی نظر میں۔ لیکن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کتنی عزت دی جاتی ہے؟ اسلامک ویو، جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ جی عورت کا لغوی معنی یہی ہے کہ ڈانپنے کی چیز۔ تو عورت کا اصل مقام ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، پردہ کرے ہر غیر محرم سے۔ لیکن جو دنیا اب گلوبل ولیج ہے اور مین وومن دونوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے ایک خاندان کو چلانے کے لیے، تو ایسے میں اگر کوئی ورکنگ وومن ہے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وومین کو تو چاہیے نہیں کہ وہ گھر سے نکلے، مرد اس کا کام کر رہا ہے، گھر کا کام کاج بال فرض اس کو اگر کرنا پڑتا ہے، بال فرض کرنا بھی پڑے تو پھر اس کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، باپردہ رہ کر کام چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے ساتھ جو آپ نے شیئر کیا کہ عورت کو باپردہ رہ کر اگر گھر کی چار دیواری سے نکلنا چاہیے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نا دو چار چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر کہا جاتا ہے جی ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں ایک طرف لکھا ہوتا ہے لیڈیز کے لیے لائن علیحدہ ہے اور جینٹس کے لیے لائن علیحدہ ہے، اور جو لیڈیز والی لائن ہے اس میں صرف 4-5 عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور مردوں کی لائن میں 200-300 مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی ویسٹرن معاشرے میں ایسے نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ لیڈیز علیحدہ اور مرد علیحدہ ہیں، وہ اکٹھے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں سب۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ آپ کسی بس میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی خاتون اگر آ جاتی ہے کسی سٹاپ سے چڑھتے ہیں وہ، تو فوراً کنڈکٹر یہ کہتا ہے کہ باجی انہوں نے سیٹ دے دو، جگہ دے دو، ٹھیک ہے، دے دو، مطلب فوراً اٹھ جاندے نے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا رسپیکٹیو سا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن جو رسپیکٹ کا رشتہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں عورت کو ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اور جو اسلام سب سے پہلے بیٹی کی صورت میں اسلام اس کو رحمت کہتا ہے، رحمت کہتا ہے، اور ماں کی صورت میں اس کو جنت کہتا ہے، جنت کہتا ہے، اور بہن بھائیوں کی صورت میں اس سے اچھا ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اس سے اچھا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کسی بھی طرح سے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دور قدیم میں جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو کاٹ دیا جاتا تھا، گھر میں بیٹی پیدا ہونا جو ہے وہ زحمت سمجھا جاتا تھا، تو یہ بڑی عجیب بات رہی ہے دور قدیم میں۔ لیکن اسلام آتے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے، سیرت النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ عورتوں کو تحفظ ملا ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے اس پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو اب بھی ہمارے کئی معاشرے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو مرد اس کو تانا دیتا ہے۔ کئی دفعہ سنا ہے کہ علاقوں میں سنا کہ عورت کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں، ساتھ بیٹی کو بھی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہمارا ڈی فیسڈ معاشرہ ہے، جو کہ مطلب کہ قدامت پسند ہے، جو شدت پسند بھی آ جاتے ہیں، ان میں میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ خواتین کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں، اور معاشرے میں وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایک چائنیز رہنما نے کہا تھا کہ وومن آر ہاف آف دا اسکائی،
کہ عورتیں آدھا آسمان ہے. اٹ مینس کہ وہ بھی معاشرے کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ مرد ہے. کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داریاں معاشرے میں زیادہ لگائی ہیں, لیکن عورتوں کی ذمہ داریوں سے بھی کسی قدر جو ہے وہ انکار نہیں ہے. اب ہم ایک اور بات تھوڑی سی شغل میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ہے, قمر صاحب ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں نا ایکسیڈنٹ ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, ایک آدمی مولوی صاحب تھے, تقریباً داڑھی رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ اچانک بائک سے گر گئے. ٹھیک ہے, جو پاس لوگ تھے وہ بھاگے. ٹھیک ہے, جو بات میں نے سنی میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ بھاگ کے اس کے پاس گئے نا, تو سب لوگوں کے ذہن میں یہی تھا باجی انہوں نے پڑھو, باجی انہوں نے پڑھو, اوے باجی انہوں نے ساڑھتے نہیں لگ گئی, باجی انہوں. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں پڑھوائیے نوں بھی پھڑ لو, میرا کی قصور ہے. مطلب کہ ہمارے ہاں یہ عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی حفاظت جو ہے نا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ عورت نے جتنا بھی مقام کھویا ہے وہ اپنی وجہ سے بھی کھویا, اپنی وجہ سے ہی کھویا. ٹھیک ہے, اگر عورتیں اپنی ذات کو پہچانیں, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں, اور معاشرے میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا حق جو ہے اس کے مطابق اسلام کے مطابق بھی چلیں تو پھر ہے نا, ہم اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. جو آج کل کے نئے کام چلیں, رسم و رواج چلیں, ہم صرف اسی پہ فوکس ہے عورتوں کا. اچھا سر, بیٹیوں کو وراثت دینے کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر پیچھے جا رہا ہے؟ وراثت کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ لوگ وراثت دینے کے لیے اور اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے. اگر شادی کر بھی دیں تو ان کو وراثت نہیں دیتے. وہ اس لیے کہ بیٹوں کو دو. بیٹوں نے کیا کرنا ہے, بیٹوں بھی جب ایک بیٹا ہے, ایک بات ہے کہ وہ الٹے یا کسی غلط کام جوا وغیرہ کھیلتا ہے, بس اسی کو دیتے رہنا, بیٹی کو کوئی بھی نہیں دیتا. یہ بھی کام غلط ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے. جی, تو ان کو اگر حق ان کا دینا چاہیے. اگر کوئی باپ وراثت میں اپنے بچوں کو حق نہیں دیتا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی ویورز ہمارے, یا جب کبھی بھی اگر سال بعد 2 سال بعد بھی کوئی میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے یا بات سنتا ہے, تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اپنے گھر کی بیٹیوں بہنوں کو وراثت ضرور دیں. دراصل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مانگتی نہیں ہیں, لیکن وہ مانگے یا نہ مانگے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو وراثت میں حصہ دیں, کیونکہ جتنے بیٹے حصے دار ہیں, اگر اسلام نے جس حساب سے عورت کا حصہ رکھا ہے اس کو بھی ملنا چاہیے. آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی ہے انسانوں کو, لیکن انسانوں میں ایک شکل مرد اور ایک شکل عورت کی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بھی پیدا کیا. سر فاق صاحب یہ بتا دیں مڑ بلوچہ میں جو کیمپ لگا ہوا ہے اینڈ پہ ان کے لیے بھی کچھ. ہاں, اور آخر پر ہم یہ کہیں گے کہ سیلاب زدگان کا جو ہم نے مڑ بلوچہ میں کیمپ لگایا ہوا ہے, ان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.